السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جون کی 5 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ واشنگٹن ڈی سی میں امریکی ثالثی کے تحت لبنانی اور اسرائیلی حکام کے درمیان نئی جنگ بندی کے اعلان کے باوجود لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ مقامی رپورٹس کے مطابق آج ہونے والے حملوں میں کم از کم 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے متعدد قصبوں اور دیہاتوں کے رہائشیوں کو بھی نقل مکانی کی ہدایات جاری کر دی ہیں، جبکہ کم از کم 9 مقامات کے مکینوں سے فوری طور پر محفوظ علاقوں میں منتقل ہونے کو کہا گیا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے مجوزہ جنگ بندی کو مذاق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان ایسا کوئی بھی معاہدہ ہتھیار ڈالنے اور شکست قبول کرنے کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کو بے مقصد، ذلت آمیز اور شرمناک قرار دیا۔ بی بی سی فارسی کے مطابق نعیم قاسم کا دعویٰ ہے کہ لبنانی عوام کی ایک بڑی تعداد ان مذاکرات کو مسترد کرتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جب تک لبنان پر اسرائیلی بمباری جاری رہے گی، شمالی اسرائیل بھی محفوظ نہیں رہے گا اور حملوں کی زد میں رہ سکتا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ میں لگنے والی آگ سے ہونے والے نقصان کی نئی ویڈیو جاری کی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ کے باعث جہاز کے اندر فوجیوں کے رہائشی بنکرز مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ نقصان ابتدائی اندازوں سے کہیں زیادہ شدید بتایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے واضح کیا ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ حزب اللہ کے خلاف اس کی زمینی کارروائیوں کو نہیں روکے گا۔ ادھر ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور کا کہنا ہے کہ جب تک اسرائیل لبنانی سرزمین سے انخلا نہیں کرتا، خطے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والی حالیہ مفاہمت میں لبنان میں جاری تنازع کے خاتمے سے متعلق نکات بھی شامل ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق جنگ بندی کے اعلان کے باوجود جنوبی لبنان کے شہر طائر پر اسرائیلی فضائی حملے جاری ہیں۔ رات بھر ہونے والی بمباری میں کم از کم 8 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ AFP کے مطابق ایک حملہ جمال عمل ہسپتال کے قریب کیا گیا، جس میں 5 افراد جاں بحق، 7 زخمی اور ہسپتال کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ اسی شہر میں ایک دوسرے حملے میں 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے اور 5 زخمی ہوئے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی برقرار ہے، جبکہ جنگ بندی کے مستقبل اور خطے میں امن کے امکانات پر سوالات بدستور موجود ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی صورت میں ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، تاہم ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وائٹ ہاؤس اور اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات کے خواہش مند نہیں ہیں، لیکن اگر حالات سازگار ہوئے تو ایسی ملاقات ممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اور معاہدے کی تفصیلات جلد سامنے آ سکتی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اور اگر ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا تو یہ تنازع دوبارہ شدت اختیار کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ فوجی طاقت یا سفارتی معاہدے، دونوں صورتوں میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی صدر کے مطابق ممکنہ معاہدے کے اہم نکات میں آبنائے ہارمز کی بحالی اور خطے میں استحکام شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ ایرانی جوہری تنصیبات کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے اور جوہری سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ علاقائی صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ لبنان میں امن کا قیام ضروری ہے اور اس حوالے سے مختلف فریقین سے رابطے جاری ہیں۔
انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ لبنان میں کشیدگی کم ہو جائے گی۔ یوکرین جنگ کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی براہ راست ملاقات کریں تو تنازع کے حل میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات اور مصالحت ناگزیر ہیں۔ بھارت سے تجارتی تعلقات پر گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان جلد ایک تجارتی معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے بھارت کی تجارتی پالیسیوں اور محصولات پر تنقید بھی کی۔ دریں اثنا صدر ٹرمپ نے امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائی محدود کرنے کی قرارداد کو بے معنی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قرارداد ایسے وقت میں منظور کی گئی ہے جب ایران کے ساتھ مذاکرات اہم مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی ایوان نمائندگان نے حال ہی میں ایک قرارداد منظور کی ہے جس کا مقصد صدر کے جنگی اختیارات کو محدود کرنا اور ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائی پر پارلیمانی نگرانی کو یقینی بنانا ہے۔ تاہم اس قرارداد کو قانون بننے کے لیے امریکی سینٹ کی منظوری درکار ہے، جبکہ صدر ٹرمپ اسے ویٹو بھی کر سکتے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف براہ راست محاذ آرائی میں ناکامی کے بعد ملک کے اندر تقسیم اور بد اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے تحریری بیان میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ مخالف قوتیں اب ہائبرڈ جنگ کے ذریعے شکوک، مایوسی اور داخلی اختلافات کو فروغ دینا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو خطے میں مغربی طاقتوں کا فوجی اڈہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک مضبوط اور خود مختار ایران بعض طاقتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے سینٹ پیٹرسبرگ اکنامک فورم میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ایک خود مختار اور آزاد ملک ہے جو اپنی خارجہ پالیسی خود تشکیل دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات اہم ہیں، تاہم یہ درست نہیں ہے کہ پاکستان مکمل طور پر چین کے اثر و رسوخ میں ہے۔ پوٹن کے مطابق دنیا کے بیشتر ممالک چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دے رہے ہیں، جبکہ روس اور چین کے درمیان دفاعی اور تصویراتی تعاون بھی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ اور پاکستان سے یہ خبر، پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ یا SPR کے مطابق بلوچستان کے ضلع پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 6 مبینہ دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ بیان کے مطابق کارروائی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی، جس میں متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک افراد کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ علاقے میں مزید سرچ آپریشن جاری ہے۔ جموں و کشمیر کے ضلع راجوری میں بھارتی فورسز کا محاصرہ اور تلاشی آپریشن مسلسل 14ویں روز بھی جاری ہے۔ رپورٹس کے مطابق فوج، پیراملٹری فورسز اور دیگر یونٹس اس کارروائی میں شریک ہیں، جبکہ ہیلی کاپٹر، ڈرونز اور سراغ رساں کتوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ علاقے میں عسکریت پسند موجود ہیں، تاہم اب تک کسی گرفتاری یا ہلاکت کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق سینکڑوں الٹرا آرتھوڈاکس یہودیوں نے مذہبی طلباء کی لازمی فوجی بھرتی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مرکزی شاہراہ ہائی وے 1 کو بند کر دیا ہے۔ مظاہرین کو منتشر کرنے اور سڑک کھلوانے کے لیے پولیس اور باڈی گارڈز کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو ایک کھلا خط لکھ کر براہ راست ملاقات اور جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ یہ پیشکش ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب روس اور یوکرین کے درمیان جنگ اپنے 5ویں سال میں داخل ہو چکی ہے۔ دونوں جانب حالیہ حملوں میں جانی نقصان کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں، جبکہ سفارتی کوششوں کے باوجود تاحال کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی ہے۔ اور اب کھیلوں کی خبریں۔ جاپان میں جاری انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں
आज पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान ग्रुप बी में पहली जबकि भारत ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर रहा है। फातेह टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। और क्रिकेट से मुताल्लिक़ खबर, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए तीसरे और फैसला कुन एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली। 158 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान एक मरहले पर मुश्किलात का शिकार था, ताहम शादाब खान और अब्दुस समद ने 7वीं विकेट के लिए नाकाबिल शिकस्त 49 रन की शराकत कायम करके टीम को फतह दिलवाई। इस कामयाबी के साथ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल तीसरी वनडे सीरीज जीतने का एहसास हासिल कर लिया। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खालिद हमीद को आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।